حقوق اللہ، حقوق العباد ادا نہ کرنے کو گناہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے کرنے میں دل کو دھڑکا لگے اسی چیز کا نام گناہ ہے۔ اگر دل دھڑکنے لگے کسی چیز کے کرنے میں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کی تعریف ہے۔ عام طور سے ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، 4 قسم کی غفلتیں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر وہ 4 غفلتیں پائی جاتی ہیں، تو ان غفلتوں کی وجہ سے انسان گناہ کر گزرتا ہے۔ پہلی غفلت انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا پروردگار گھات میں ہے۔ مرصاد عربی میں گھات لگانے کو کہتے ہیں۔ ایک شکاری شکار کے لیے وہ گھات لگاتا ہے تب جا کر کے وہ شکار کرتا ہے، اور گھات لگانا ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کوئی گھات لگاتا ہے۔ شکار کو بالکل نگاہ بھی نہیں، پلکیں بھی نہیں جھپکتی ہیں، ٹکٹکی باندھ کر کے بالکل شکار کو دیکھتا رہتا ہے شکاری۔ اسی کو گھات لگانا کہتے ہیں کہ گھات لگا کر کے تب پھر شکار کیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ انسانوں بندوں سنو، آپ کا پروردگار مرصاد گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نقل و حرکت، ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، بالکل گہرائی کے ساتھ سب کو دیکھ رہے ہیں ایک نظر میں۔ اور دوسری غفلت گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ غفلت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا ہم گناہ کر لیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور تخفی الصدور جو دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، اللہ فرما رہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور تیسری غفلت جو انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے قریب میں کوئی ہے نہیں، میں تنہا ہوں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سنو تم جہاں بھی ہوتے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے پاس ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتے ہو، جہاں بھی ہوتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ چوتھی غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کر ڈالیں، گناہ کریں کچھ ہوگا نہیں، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایک طرح سے ڈھیٹ پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتے کرتے بالکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا بہت ہی دردناک ہے۔ انی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، اللہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ایسے طریقے سے عذاب دینے کی طاقت رکھتا ہوں، قدرت تک رکھتا ہوں، ایسے میں اس طرح سے بھی عذاب دوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو اس طرح سے نہ عذاب دیا ہوگا، اس طرح کا کوئی سزا نہ دیا ہوگا۔ دنیا کی سزائیں پھیل ہیں اللہ کی سزا کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم گناہ کر رہے ہو، یہ ذرا سوچ لو کہ میں ایسا عذاب دے سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس طرح سے میں جکڑ سکتا ہوں، زنجیروں میں تمہیں باندھ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی کسی طرح اس طرح کوئی جکڑا نہیں ہوگا، کوئی ہتکڑیاں اس طرح سے نہیں لگایا ہوگا، اس طرح سے میں تمہیں جکڑ سکتا ہوں۔
یہ 4 غفلتیں ہوتی ہیں جو عام طور سے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر ان غفلتوں میں پڑ کر کے انسان گناہ کر گزرتا ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو گناہ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا، گناہ کا بدلہ مل کے رہے گا۔ بعض مرتبہ ادھر گناہ انسان کرتا ہے، اسی وقت اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ دکان میں گناہ کیا، سڑک پر گناہ کیا، کہیں بازار مارکیٹ میں گناہ کیا، گھر آیا تو دیکھا کہ کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی کسی طرح کا درگھٹنا پیش آ گیا، اسی وقت اس کے گناہ کا بدلہ اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ سال کے لیے اس کا بدلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، لیٹ کر دیا جاتا ہے۔ بچپن میں، جوانی میں گناہ کیے، بڑھاپے میں اس کی سزا مل رہی ہے۔ دنیا سے منتقل ہوتے ہوتے، دنیا سے جاتے، مرنے سے پہلے اللہ کے جانب سے اس گناہ کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، سزائیں دے دی جاتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بدلہ نہیں ملتا ہے گناہ کا، بلکہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد قبر میں، میدان محشر میں، دوزخ، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا بدلہ دیتے ہیں، سزا دی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے، اس گناہ کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اگر یہ غفلتیں اور اللہ کا یہ عذاب ہمارے ذہن کے اندر مستحضر ہو، ہمارے ذہن اور ہمارے دل و دماغ میں اگر اللہ کی پکڑ مستحضر رہے تو گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، طلباء عزیز غور سے سنیں، ان کے لیے خاص یہ پیغام ہے، اس میں واقعہ ہے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ طالب علم تھے، مدرسے کے اندر پڑھائی کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے، مدرسہ جا رہے تھے، راستے میں گھر سے ایک عورت نے آواز لگائی کہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہیں، آ کر کے ذرا پھونک ڈال دیجئے، دم کر دیجئے۔ اب وہ بیچارے طالب علم سیدھے سادے ہو کہ انہیں کیا معلوم کہ جال بچھایا گیا ہے، وہ چلے گئے گھر میں پھونکنے کے لیے۔ اب جب گھر کے اندر گئے تو باہر سے دروازے بند ہوتے گئے۔ لاسٹ کمرے میں لے جایا گیا ان کو کہ اس لاسٹ کمرے میں پھونک ڈالنا ہے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں کا بھی دروازہ بند۔ حسین و جمیل خوبصورت عورت، پھر اس نے گناہ کی دعوت دی کہ ہماری خواہش پوری کرو، ہماری خواہش پوری کرے بغیر تمہیں میں نہیں جانے دوں گی۔ اب وہ طالب علم گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں پھنس گئے، پریشان ہوئے، لیکن اللہ کا خوف ان کے ذہن، دل و دماغ پر غالب تھا، اللہ کا عذاب مستحضر تھا ان کے خیالات میں۔ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ یا الہ العالمین، ہم پھنس گئے ہیں، گناہ، بالکل گناہ کرنے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اب کس طرح سے یہاں بچیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اپنے دل کے اندر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ تہیہ کیے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اسی وقت ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اور اس عورت سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن مجھے تقاضا ہے، مجھے ٹوائلٹ بتایا جائے کہاں ٹوائلٹ ہے، تاکہ میں تقاضا پورا کر لوں، پھر آؤں تمہاری خواہش پوری کروں۔ وہ عورت سوچی کہ ہو سکتا ہے تقاضا ہو، اس نے بتایا کہ فلاں کا ادھر ہے۔ اب وہ گئے ٹوائلٹ میں۔ قربان جائیے، جو گناہ بچنا چاہتے ہیں وہ کیسے نہیں بچ سکتے ہیں، کیسا بھی ماحول مل جائے۔
وہ گئے ٹوائلٹ میں اور اپنے ہی گندگی کو اپنے جسم میں لگا لیے، چہرے پہ لگا لیے، اور لگانے کے بعد اس ٹوائلٹ کے باہر جب نکلے وہ تو عورت دیکھی تو گھبرا گئی کہ یہ تو پاگل شخص ہے، یہ تو میں سمجھتی تھی کہ یہ تو نوجوان اور عقل مند ہوشیار نوجوان ہے، یہ ہماری خواہش پوری کرے گا، یہ تو بالکل بھوہڑ ہے. اور اس نے گندگی اس کے جسم پہ لگا ہوا دیکھا تو عورت بھاگی اور دروازہ کھول کر کے بھگائی کہ تو یہاں سے نکل ہمارے گھر سے. اس طرح سے وہ طالب علم بچ کر کے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اپنے جسم پر گندگی لگا کر کے اس عورت کے گھر سے باہر نکلے اور جا کر کے دریا، ندی جو تھی، ندی کے کنارے نہر پہ پہنچ کر کے وہاں نہائے، کپڑا دھلے، اپنے بدن کو صاف کیے، پاک صاف ہو کر کے پھر جو ہے مدرسہ پہنچے اور کلاس میں پہنچے. لیٹ تو تاخیر سے پہنچے، کنارے بیٹھ گئے کلاس میں. اب جب وہ کلاس میں بیٹھے تو کلاس پورا خوشبو سے مہک اٹھا، مشک کی خوشبو سے پورا مدرسہ گونج اٹھا. استاد نے پوچھا کہ آج یہ خوشبو کہاں سے اتنی عجیب و غریب آ رہی ہے؟ آج کس نے مشک کی خوشبو لگا رکھی ہے؟ پوچھا گیا تو بتلایا گیا کہ یہ فلاں طالب علم کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. تو استاد نے سوچا کہ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے، بلایا اور بلا کر کے پوچھا بیٹا تم تاخیر سے بھی آئے ہو، کیا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا. کتابوں میں لکھا ہے اسی وقت سے ان کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، صرف خواجہ مشکی کے نام سے لوگ جانتے تھے. آج تک کتابوں میں ان کا نام خواجہ مشکی لکھا ہوا ہے. پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہے ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اس لیے کہ وہ گندگی لگا کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تھے. ان کے جسم سے زندگی بھر خوشبو آتی رہی اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبو آئی. یہ مقام اللہ نے ان کو دیا. گناہ نہ کرنے کا انہوں نے عزم کیا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ نے ان کو بچایا. ایک اور واقعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المحدثین، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں بھی انقلاب آیا. پہلے بہت پاپی اور گنہگار تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. عشق بازی بہت تھی ان کے اندر، طرح طرح کے عورتوں لڑکیوں سے تعلقات بناتے تھے. کسی لڑکی نے ان کو وقت دیا کہ فلاں وقت فلاں جگہ آنا، ملاقات ہوگی. عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچ گئے ملاقات کی غرض سے، اور رات بھر اس لڑکی کے انتظار میں کھڑے رہے کہ وہ اب آئے تو ملاقات ہو. وہ نہیں آئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگی. جب فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک نے سنا کہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. کاش کہ میں اللہ کے لیے اتنی رات گزار دیتا، کاش کہ میں اللہ کے لیے جو ہے پوری رات بتا دیتا تو ہو سکتا اللہ کے جانب سے مجھے انعام مل جاتا. میں اس کمینی لڑکی کے لیے پوری رات بتا دیا اور اس نے غداری بے وفائی کی اور یہ نہیں آئی. اسی وقت انہوں نے زمین آسمان کو گواہ بنایا کہ آج سے عبداللہ ابن مبارک کسی لڑکی کا انتظار نہیں کرے گا، کسی لڑکی کے لیے وقت نہیں بتائے گا، بلکہ وہ صرف اپنے خدا کے لیے وقت گزارے گا. وہ صرف اپنے خدا کے لیے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے رات گزارے گا. عبداللہ ابن مبارک نے ایسی توبہ کی اور اس طرح سے زمین و آسمان کو گواہ بنا کر کے گناہ سے تائب ہوئے کہ پوری زندگی وہ کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے. اتنی پاک دامنی والی زندگی گزاری کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان کام لیا کہ حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنے بڑے حدیث کے شاگرد تیار ہو گئے ان سے پڑھ کر کے. اتنا بڑا کارنامہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. خیال آیا کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، بندہ چاہے تو کہ ہم گناہ نہیں کریں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے تو.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی دور تک جائے گی اور اس کو کھینچ لے گی اپنے طرف، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے گا، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ گناہ جو سمجھتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اولیاء کرام بزرگان دین جو گزرے ہیں ان کے اندر یہی صفت تھی کہ ان کے دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جو گناہ کریں گے اس کا بدلہ مل کے رہے گا، اور یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، کہ ہم جو گناہ کریں گے مرنے کے بعد اسی گناہ کے سلسلے میں 4 گواہیاں پیش کی جائیں گی، 4 گواہی پیش کی جائے گی۔ کوئی بچ نہیں سکتا ہے کہ ہم گناہ کریں اور کچھ ہوگا نہیں، اور سب قرآن میں ثابت ہے، قرآن میں لکھا ہوا اللہ نے فرما دیا ہے۔ سب سے پہلی جو گواہی پیش کی جائے گی گناہ کے سلسلے میں، جو بندے نے گناہ کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارا ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، ہمارا رجسٹر نہیں تیار ہو رہا ہے، کوئی جان نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کرامن کاتبین تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کا یہ کام ہی یہی ہے، اسی لیے اللہ کے جانب سے ان کو لگایا ہی گیا ہے کہ بندے کی ایک ایک نقل و حرکت کو ریکارڈ کریں، ایک ایک چیز کو اپنے رجسٹر میں تیار کریں، اس کو فیڈ کریں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو کرامن کاتبین گواہی دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے۔ کرامن کاتبین کی گواہی ہوگی۔ اور دوسری جو گواہی ہوگی گناہ کے سلسلے میں مرنے کے بعد، اللہ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب یعنی نامہ اعمال کو پیش کر دیا جائے گا سامنے کہ بندہ تو سو کہتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو دیکھ اپنے نامہ اعمال کو، کتاب کو دیکھ، رجسٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ تو نے کیا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس کے اندر ریکارڈ کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو، کتاب کو کھول کر کے، پنے کو پلٹ کر کے تو دیکھے گا تو کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یا ویل، قرآن میں عربی میں ویل کہا جاتا افسوس کرنے کو، جو بہت ہی افسوس کیا جاتا ہے اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، انسان کہے گا یا ویلتنا، ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب نامہ اعمال کو کیا، نامہ اعمال کیسا نامہ اعمال ہے، کتنا زبردست رجسٹر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ تو معمولی چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اس نے لکھ لیا ہے، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، یہ تو نہیں لکھا جائے گا اللہ کے ہاں، یہ بھی لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سی معمولی چیز بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ دوسری گواہی ہوگی۔ اور تیسری گواہی زمین دے گی، جہاں ہم گناہ کر رہے ہیں، جس جگہ، جس زمین پہ، زمین کے جس حصے پہ گناہ ہم کر رہے ہیں، وہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین گواہی دے گی اور کہے گی اللہ کے سامنے کہ یا الہ العالمین، اے خالق ارض و سما، اس بندے نے، اس انسان نے ہمارے اوپر، ہمارے حصے پہ یہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غلطی اس نے کی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ زمین کو اللہ کا حکم مل چکا ہوگا، اللہ فرمائے ہوں گے زمین سے کہ زمین تیرے اوپر جو کچھ کیا گیا ہے وہ بتلا، وہ زمین بتلائے گی۔ زمین پہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ زمین گواہی دینے والی ہے، ہمارے خلاف بتلانے والی ہے سب کچھ۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس زمین کے جس حصے پہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش اور گناہ ہو جائے، کوشش کریں اسی جگہ کوئی نیک عمل بھی کر لیں، کوئی صدقہ خیرات بھی کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی نفل نماز پڑھ لیں، کچھ عبادت کر لیں اس جگہ، اس زمین کے اس حصے پہ، تاکہ کل جب یہ زمین ہمارے اس گناہ اور پاپ کی گواہی دے تو ساتھ ساتھ ہمارے اس نیک عمل کی بھی گواہی دے۔ نیک عمل کی بھی گواہی زمین دے گی اور بد عمل کی بھی گواہی دے گی زمین۔ تو یہ زمین تیسری گواہی دے گی، تیسری گواہ ہوگی۔
اور چوتھی جو گواہی ہوگی، حتی اذا جاؤک شہد علیہم سمعہم وابصارہم وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں چوتھی گواہی جو لی جائے گی گناہ کے سلسلے میں، وہ انسان کے اعضائے جسم کی گواہی ہوگی۔ جو ہم آج آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں، یہ آنکھ گواہی دینے والی ہمارے خلاف، یہ ہمارے جسم، یہ ہمارے اعضائے جسم بھی گواہی دیں گے ہمارے خلاف اگر ہم ان کے ذریعے استعمال کریں گے گناہوں میں۔ اگر ہم گناہ میں آنکھ کا استعمال کریں گے، اگر ہم کان کا استعمال کریں گے، اگر ہم چمڑی کا استعمال کریں گے، جسم کا استعمال کریں گے، یہ جسم بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حتی اذا جاؤک شہد علیہم سمعہم، اس کی آنکھ گواہی دے گی، وبصرہم، حتی اس کا کان اور اس کی آنکھ اور اس کے جو ہے گواہی دیں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان کہے گا اس چمڑی کو کیا ہو گیا، اس جسمانی اعضاء کو کیا ہو گیا کہ یہ ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو کر کے گواہی دے رہی ہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جسمانی اعضاء وہ بتلائیں گے کہ میں اللہ کا حکم میں پا چکی ہوں، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، اس لیے میں گواہی دے رہی ہوں۔ یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے ہمارے گناہوں کے، جو آنکھ سے کرے ہوں گے آنکھ گواہی دے گی، کان سے سنے ہوں گے وہ کان گواہی دے گا، اور اسی طرح جسم کے جو جسے اعضاء ہیں وہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ یہ اتنے گواہ پیش کیے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر مستحضر رہیں، یاد رہیں کہ یہ سب بھی ہمارے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، تو بندے کے اندر اگر یہ غفلتیں ختم ہو جائیں تو گناہ سے رک جانا اور گناہ سے بچ جانا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید ان سے تعلق رکھنے والے پہنچے کہ حضرت کوئی نسخہ بتلا دیجئے کہ گناہ سے ہم کیسے بچیں، گناہ بہت ہے لیکن بچیں کیسے؟ تو انہوں نے ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے نسخہ بتلایا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ بنے تو یہ ذرا سوچ لو کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے، تم کس کا کھا رہے ہو، اللہ کا کھا رہے ہوں، تم یہ سوچ لیا کرو کہ اگر جان نکالنے فرشتے آ گئے تو تم کیا روک لو گے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اگر گناہ کرنے کے وقت ہی اگر اسرائیل فرشتے آ گئے تو کیا کر لو گے؟ روک لو گے کہ ابھی گناہ کر لوں تب میری جان نکالو؟ اسی وقت اگر فرشتہ آ گیا تو کیا کر لو گے؟ قبر میں جاؤ گے تو کیا منکر نکیر کو روک لو گے کہ ہمارا سوال و جواب نہ ہو، ہمارے ساتھ سزائیں نہ ہو قبر میں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ پھر ابراہیم بن ادہم نے کہا ایسا کہ جہنم کے فرشتے جب تمہیں جہنم میں لے جائیں گے تو کیا تم ان فرشتوں کو روک لو گے کہ مجھے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تب جب تم اتنے مجبور ہو، ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم اتنے مجبور ہو، بے بس ہو، کمزور ہو، کسی کو روک نہیں سکتے ہو، تو پھر کیوں جرأت کرتے ہو گناہ کرنے کی؟ کیوں ہمت جٹاتے ہو گناہ کرنے کی؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کا اپنے دل و دماغ میں مستحضر رکھو، گناہ سے بچ